انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی، نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ دو رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر، باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے، انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں جنگ کھڑی ہوگی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی ہے، بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی، بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی۔ کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے۔ ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، شیطان، جنات بھی، انسان بھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی۔ باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی۔ جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا دے۔ اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا، اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا، شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی۔ کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ، کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے، کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئیں، کہا میں تو خود جاؤں گا، کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا، میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا، یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ پھر بیٹھا نہیں رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فیشن مردوں میں، عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار،
ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے. یہ دعوت ہے، دعوت. لوگ اکثر کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ اتنی حدیث پہ اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی. ایک ہی بات، ایک ہی. پاگل ہیں اتنی بات. جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا 1 سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے. 25 کروڑ روپیہ. اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو. ہم 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ دعوت ہے، دعوت. باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا. ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے. کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا. جیسے شیطان کھپ گئے، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ. روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے. کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے. آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے. میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں. تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں. 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا. من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کیا ہے؟ دنیا. دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے. عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھولائیں گے. تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا. ان پر اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا. تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے، تو بڑا چنگا بندہ ہے. عن ایمانہم، ادھر سے حملہ. اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا. شراب پیش کی، رد کر دی. جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا. کفر پیش کیا، رد کر دیا. دوزخ کو بھلانا چاہا، نہ بھلا سکا. جنت کو بھلانا چاہا، نہ بھلا سکا. سود میں، رشوت میں پھنسانا چاہا، وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے. اب ان کو کیسے مارے گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آئے گا. یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے. وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہو، تم بڑے بزرگ آدمی ہو، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی. اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا. تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا. ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے. الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا. گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت اور ہیروئن کی لذت، اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا. کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا. آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے. شیطان نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار. اللہ تعالیٰ نے یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار
دیندار بن کر زندگی گزار سکیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے. ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی. نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی. اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ فوٹو دے کر. فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے. ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے. اخبار ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے. بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں. باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. ڈبل روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا. یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں. ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا، جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے. رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز ہوتا ہے؟ وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے. دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں. اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں. اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری یہ ہمارا مدرسہ، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں، وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں. تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا. تو نقل و حرکت، پھرنا پیچھے ادھر ادھر، پانیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور دھکے کھانا، در کی ٹھوکریں کھانا، گالیاں سہنا اور سننا، اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا. یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا، اور وہ آواز 1926 میں چلی، اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا. اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے. ریمنڈ میں بیٹھا تھا، جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی. 2 آدمی، پہلے ایک آدمی سنا رہا تھا، پھر 2 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. تو مجھے خیال آیا یہ 2 آدمی کارگزاری سنانے کیوں آ گئے؟ تو ایک نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد. فون نمبر 0418003183. 4 گونگے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ دعوت نے گونگوں کو بھی داعی بنا دیا. تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. شیطان کیسے بات پھیلاتا میں نے وہ بھی آپ کو بتائی. اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی دعوت ہے. ہر نبی داعی ہے. اپنے نبی کی سنو. اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب، میں نے تمہیں بشیر بنایا، میں نے تمہیں نذیر بنایا، میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا. داعی الی اللہ، شاہد بھی ہے تو، مبشر بھی، شاہد بتانے والا، دعوت دینے والا، حق پر گواہی دینے والا. تو مبشر، خوشخبری دینے والا، نذیر اور میرے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، تو روشن چمکتا چراغ، روشن چمکتا سورج. روشن چمکتا سورج ہے جو منیرا، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا. آپ کا ظاہری نور ایسا تھا، باطنی کیسا ہوگا؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں، گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، کپڑا سی رہی تھیں، اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی. اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی، ٹٹول رہی، ہاتھ میں نہیں آ رہی.
اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑیں تو وہ جگمگانے لگی. یہ تو ظاہری نور ہے, تو باطنی نور کیسا ہوگا؟ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا. اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے, کوئی برداشت نہ کر سکتے. ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا. یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا, لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی, آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے. پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے, اگر رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو, کیسے پڑھیں طریقہ نہیں بتایا. ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز, طریقہ میرا نبی بتائے گا, اس سے پوچھو. تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو, طریقہ نہیں بتایا. روزہ رکھو, طریقہ نہیں بتایا. زکوٰۃ دو, طریقہ نہیں بتایا. اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا. نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے. حج کا اشارہ, زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا. لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی, کس حال میں دی, کیا کہا, لوگوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, یہ کس طرح چلے کس طرح پھرے, یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے. نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء, سورۃ ابراہیم, سورۃ نوح, سورۃ یونس, سورۃ محمد, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دیں. اور ہدہد داعی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا. ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ, لمبی چونچ, ٹک 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 کرتا پھرتا ہے, اور وہ جو ملکہ سبا کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں, وہ ہے کوئی نہیں, کہاں چلا گیا, کجی بتا کے نہیں گیا, آنے تو دو, بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا, کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی, کیوں بغیر پوچھ کے گئے, ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی. اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی. پھر وہ آیا, اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں, آج تیری غیر حاضری لگی, تیری ٹھکائی ہونے والی, یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں. ان کا اچھا. تو آجزی جو ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی, آجزی. دیکھو کوئی غصے ہو جائے نا, نیچے پڑ جایا کرو تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جیل میں عمر قید کے قیدی, سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے, آج بچوں سے بھی گئے, بیوی سے بھی گئے, ساتھیوں سے بھی گئے, ماں باپ سے بھی گئے, اور یہ
ये वो मौत की कोठड़ी है और उसमें ना पांव सीधे हो रहे हैं, ना बैठा जा रहा है, ना उठा जा रहा है। थोड़ी देर का गुस्सा दबा लेते तो ये जिल्लत न देखनी पड़ती। नीचे हो जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, गुस्सा पी जाओ, अल्लाह ऊंचा करेगा, मामला खत्म करेगा, तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाएगा। मेरे अल्लाह का, मेरे नबी का फरमान है, मेरी जमानत ले लो। सुनो कितना बड़ा जामिन लेके आ रहा हूं कि मैं जामिन हूं, मैं जामिन हूं। तुम नीचे हो जाओ, अल्लाह तुम्हें ऊंचा करके दिखाएगा। वो खुद आया, उसे पता चला तो उसने आते ही डाई लगाई और आकर ना पाँव ऐसे किए, पर यूं फैलाए और जैसे मर नहीं जाता परिंदा, मरा हुआ परिंदा पड़ता है ऐसे, तो यूं पाँव इधर पर इधर, और बजाय सीधा सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखने के यूं उल्टा सर करके यूं देखने लगा, ऐसे यूं शक्ल बनाई, ऐसी मस्कीन शक्ल बनाई कि उन्हें तरसी आ गए। चलो हाँ भाई कहाँ गए थे, सारा गुस्सा खत्म कर दिया तवाज़ो ने। फिर वो दलेर हुआ, कहा वाह मालम तो हित बहे, मैं वो खबर लाया हूँ जिसका आपको भी नहीं पता। मैं मलका सवा की खबर लाया हूँ जो सूरज की पूजा कर रहे हैं। एक कौम की नजात का हुद जरिया बना, कुरान उसकी तारीफ के लिए बोल पड़ा। एक शख्स ने फिरौन के दरबार में दावत दी, अल्लाह ने 2 रुकू उसकी तारीफ में उसकी पूरी दावत को उतार दिया। वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आल फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात फ़इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यइदुकुम। इससे जो चलते हैं अल्लाह तबारक व तआला तो सारी कहानी उसकी सुनाते चले जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह सारी कहानी सुना रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे मेरे मौला दिन को भी फिरा और रात को भी फिरा। सिर्फ तकरीर कर नहीं आता था, जुमे की तकरीर की, जैसे हमारे खतीब हजरात, जैसे हमारे उलमा हजरात तकरीर की और घर में गए, तकरीर की और अंदर गए हैं, उस्ताद जी ने सबक पढ़ाया और अंदर गए। नबी क्या करते हैं, नहीं रब्ब इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मेरे मौला मेरे लिए दिन ना था, रात ना थी, मैं तो तेरे पैगाम को लेकर चक्की की तरह घूमता रहा, पहिए की तरह घूमता रहा, लैलो नहार की तरह मेरी गर्दिश, जैसे दिन को करार नहीं रात को करार नहीं। मेरे मौला मुझे भी ना दिन में करार था ना रात में करार था, मैं भी ढलता रहा और चलता रहा, रात ढली मैं भी ढला, दिन आया मैं भी आया। लेकिन आगे जवाब क्या, अब तुम लोग सुन रहे, मैं सुना रहा हूँ, और तुम सारे यूं करके बैठ जाओ तो मैं तो कहूँगा चलो भाई बस बयान खत्म, बोलो कौन कौन तैयार। और अगर आप सारे उधर मुंह करके बैठ जाओ तो मैं बजाय बयान करने को उल्टा आप पे चढ़ाई शुरू। बड़े बदतमीज लोग हो, बड़े बेवकूफ लोग हो, और देखते नहीं मैं अल्लाह की बात सुना रहा हूँ, तुम मुंह उधर करके बैठे हो। जरा नूह की तो सुनो, 950 साल जिस शख्स के साथ ये हुआ हो वो कितने धन वाला था, कितने जिगर वाला था। वो क्या करते थे, या अल्लाह वइन्नी कुल्लमा दअउतहुम, जब उनसे बात शुरू करता जालू असाबिहुम फी आज़ानिहिम, वो यूं करके बैठ जाते। अब तुम सारे यूं करके बैठो, मैं बोल सकता हूँ, मेरी ताकत है कि मैं इसके बाद बोलूं। सिर्फ बोलते नहीं, ये नहीं करते, बल्कि कपड़ा उठाते थे, ये सर पे कपड़ा और यूं कान में, नहीं सुनेंगे तेरी। वाह वाह क्या कमाल है नबियों का। नबियों की सबसे, खैर नबियों के फजाइल को कौन बयान कर सकता है, लेकिन अंबिया में जो सबसे आला दर्जे की चीज है वो ये दावत है कि वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं औरों को जहन्नुम से बचाने के लिए। यही चीज उनको मुमताज करती है, यही चीज उनको बुलंद दोबाला करती है। तो 950 साल एक आदमी के सामने कौम है, कानों में उंगलियां, चेहरे को ढांपा हुआ कपड़े से, और फिर नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैं और जोर से बोला ताकि कानों में उंगलियां भी हों तो बात मेरी अंदर चली जाए। थुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने पुकार के उन्हें तेरी बात को, तेरे पैगाम को सुनाया। व असररतु लहुम इसरारा, फिर मैं एक एक के पीछे भी जाकर उसकी मिन्नत करके मैंने उसको तेरा पैगाम सुनाया। मैंने क्या कहता था ये भी बताया। अल्लाह को देखो, जो चीज आदमी को पसंद होती है ना, आदमी उसका जिक्र लंबा करता है। हमारा एक बुजुर्ग है चाचा, वो कपास का ना मजनून है, उसको कोई कपास का लफ्ज सुना दो फिर थोड़ी खैर नहीं, 2 घंटे का लेक्चर सुने बगैर तुझे नहीं उठ सकते हो, शुरू हो जाएगा फिर। हाय जो चीज आदमी को पसंद होती है ना, लंबा करता है। नूह अलैहिस्सलाम का रोना धोना अल्लाह को ऐसा पसंद आया
کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو. وہ بڑا کریم، غفور الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا. موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی. وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا. مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی. مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی انہوں علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین. مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا. اس میں تم چاند کو دیکھو. وجعل الشمس سراجا. ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو. اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے. اوپر زندہ ہیں، نیچے مردہ ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے. 38 کروڑ. اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے. اوپر زندہ چلیں، نیچے مردہ رہیں. یہ زمین دیکھو اپنے رب کی. یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھے کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں. وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین آمین کرتے رہے. امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو.
تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو، سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو، ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد۔